آپ نے امن اور جنگ کی جو ہے نا بڑی ڈسکشن جو ہے، میں کہتا ہوں کہ آج جو وقت کی ضرورت ہے اس میں ایک بہت اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ امن جو ہے اور جنگ. آپ نے امن کو بہت زیادہ جو ہے وہ لکھا ہے اور امن کے لیے بہت عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ سر آج کل کے حالات جو بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک انٹرویو دیا تو اس میں کسی نے کہا کہ ہم نے ساقی فاروقی صاحب سے کہا کہ جی ہمارے دوست جواز جعفری جنگ کے خلاف لکھ رہے ہیں، تو کیا اتنی جلدی جو کسی واقعے پہ لکھنا چاہیے، یہ ہنگامی ادب نہیں کہلائے گا؟ مطلب کسی نجی محفل میں انہوں نے سوال کرتے ہوئے مجھ سے کہا. تو کہتے ہیں ساقی صاحب نے کہا کہ کسی واقعے کو گزرے ہوئے کم از کم کوئی 30-40 سال گزر جائیں تو پھر اس پہ لکھنا چاہیے. میں نے کہا کہ یہ جنگ کیا کوئی نئی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے؟ جب سے انسان موجود ہے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہا ہے. بالکل سب سے قدیم موضوع تو جنگ ہے. میرا خیال ہے کہ انسان کے کس رشت میں خون بہانا شامل ہے. یہ دیکھیں نا، جو ہم ہوموسیپین جو ہے، ہماری نسل جو اس وقت زمین پہ بھاگی پہ، ہماری طرح کی 5 نسلیں اور تھیں. صحیح. ہم نے سب کا خون بہایا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا. یعنی سب سے پہلے تو ہم نے ایک دوسرے کے گلے کاٹے. آج کوئی آپ کو ندرتھل نہیں ملے گا، یا دوسری نسلیں جو کوئی افریقہ میں تھی یا ایشیا میں تھی یا کہیں اور، کوئی بھی نہیں ہے. سب کو ہم نے مارا. آپ دیکھیں نا، بال سفید ہونا شروع ہوئے ہیں. تو ابھی پھر ایک جنگ حال ہی میں جو ہوا ہے. تو جنگ ہمارا وجودی تجربہ ہے. شاعر کے لیے اس سے بڑا مضمون کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ہمارا بنیادی کام کیا ہے. یہ ذرا عورتوں سے محبت کرنا بڑی اچھی بات ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں سب سے خوبصورت عورت ہے. جی بلا شکر. ٹھیک، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں میں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، یہ لب و رخسار، یہ خوبصورت بال، یہ خوش قامت عورتیں، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ قدرت کے تحفے ہیں. لیکن اس سے باہر بھی بڑی زندگی ہے. آپ ان بچوں کا کیوں نہیں سوچتے جن کے باپ مر گئے ہیں، غزہ میں مر گئے ہیں، جن کی لاشیں جو ہیں وہ باہر کوڑا دانوں میں پڑی ہوئی ہیں، جن کی لاشیں ملبے کے ڈھیروں میں ان کے ہاتھ نکلے ہوئے. ان کے بارے میں ہم اس طرح کی انوائرمنٹ میں یا اس طرح کی صورتحال جب بن جاتی ہے تو ہم کس طرح لب و رخساروں کی باتیں کر سکتے ہیں. جنگ ہمارا وجودی تجربہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں، میں 35 برسوں سے مسلسل جنگوں کے خلاف بول رہا ہوں، خطرناک ہتھیاروں کے خلاف بول رہا ہوں. ٹھیک، وار مینٹیلٹی کے خلاف بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسلحہ سازوں کے خلاف بول رہا ہوں، اسلحہ فروشوں کے خلاف بول رہا ہوں. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ جو زمین ہے جس پہ زندگی موجود ہے، ہم نے کتنے مشن بھیجے ہیں. یہ دیکھیں ناسا، کوئی نہ کسی نہ کسی ارد گرد ہم نے کھنگال دیا، کہیں زندگی کے آثار نظر نہیں آئے. صرف یہ پھول زمین پہ کھلا ہے. بے شک. اور میں چاہتا ہوں یہ پھول ہمیشہ کھلا رہے. اور اس پھول کے یعنی زندگی کے خلاف جو اسلحہ ساز ہیں، اسلحہ فروش ہیں، اسلحہ کے کمیشن خور ہیں، وار مینٹیلٹی رکھنے والے لوگ ہیں، جو لشکر ہیں جو زندگی کو پامال کرتے ہیں، ہتھیار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی نفی کرنی چاہیے ہمیں. اور ہمیں اس پلینٹ کو بھی محفوظ کرنا چاہیے، زندگی کو بھی محفوظ کرنا چاہیے. اور میں تو یہ بھی خواب دیکھتا ہوں، میری ایک کتاب ہے جنگ مخالف نظموں کی، اس کا نام ہے متبادل دنیا کا خواب. ٹھیک ہے. اور اس میں یہی خواب دیکھا گیا ہے کہ نجم صاحب کہ زندگی کے کچھ نمونے کسی اور سیارے پہ لے جائیں. اچھا، اس میں نے لکھا کہ کچھ میوزک کے نمونے لے جائیں، کچھ شاعری کے نمونے لے جائیں، کچھ پینٹنگز کے نمونے لے جائیں، کچھ مجسمے لے جائیں وہاں، کچھ دھنیں لے جائیں، اور کچھ لب و رخسار لے جائیں، اور سارا کچھ نہ سیمپل تھوڑے سیمپل لے جائیں، اور وہاں اسلحہ لے جانے کی اجازت نہ ہو. کیا بات. تاکہ اس سیارے کو، اب دیکھیے
ہماری اس وقت زمین پہ ایک سال میں تمام قومیں مل کے جتنا پیسہ اسلحے پہ لگاتی ہیں، ہتھیاروں پہ لگاتی ہیں، جنگوں پہ لگاتی ہیں، اس کو اگر ہم ایک سال جو ہے وہ محفوظ کر لیں، اس سے زمین کے سائز کے 5 بے آباد سیاروں کو یورپی طرز زندگی کے مطابق آباد کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ٹھیک، یہ جنگیں بھوک کے خلاف کیوں نہیں کرتے ہم یہ جنگیں جہالت کے خلاف کیوں نہیں کرتے، ہم یہ جنگیں بیماریوں کے خلاف کیوں نہیں؟ اگر آپ کو ایٹم بم چلانا تو چلائے نا ایک ایٹم بم جو بھوک کے خلاف ہو، جو غربت کے خلاف ہو۔ تو لوگوں کے یہ پیسے جو ہم، اچھا ایک پاگل پن ہے ہر قوم کو، اسرائیل کے پاس بم ہے تو ایران کے پاس بھی ہونا چاہیے، انڈیا کے پاس ہے تو پاکستان کے پاس ہونا چاہیے، روس کے پاس ہے تو امریکہ کا۔ اب بھئی آپ نے اس خوبصورت سیارے کو بارودی سرنگوں میں بدل دیا ہے کہ کہیں جہاں بھی پاؤں رکھیں گے نیچے سرنگ ہے، تو دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ اس لیے بطور شاعر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو قابل رہائش اور زیادہ مستحکم، زیادہ خوشحال اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہیے۔ اور یہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں اس سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، آواز سے کیا ہوتا ہے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جتنے دیکھا آپ نے کہ روس کے کتنے میزائل تھے جو پیچھے ہٹائے گئے ہیں، امریکہ اور روس کے کتنے ہتھیار ہیں جو ڈسپوز آف ہوئے ہیں، کتنے معاہدے ہوئے ہیں کہ یہ دوبارہ نہیں بنیں گے، یہ ہتھیار نہیں بنیں گے۔ میں نے کہا اس میں اور آوازیں بھی شامل ہوں گی، لیکن ان آوازوں میں ہم جیسے شاعروں کی آوازیں بھی شامل ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ دنیا، شاعر نہ ہوتے تو یہ دنیا اس سے زیادہ بدصورت ہوتی۔